تم نے بھی دیر کرو تو کوئی حرج نہیں. یہ انہوں نے جو ہے میری مطلقہ حدیث کی سند بیان کی ہے. میں نے یہ کتاب حضرت مولانا ریاست علی صاحب نوری اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر کے ان سے پڑھی تھی، اور انہوں نے مطلقہ حدیث حضرت مولانا محمد الدین صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام سے پڑھی تھی. انہوں نے علامہ شاہ کشمیری اور شیخ الہند وغیرہ سے پڑھی تھی، اور شیخ الہند نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے پڑھی تھی مولانا عبدالغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز نے پڑھی تھی شاہ ولی اللہ سے. پھر آگے شجرہ طوبہ کیا ہے؟ شجرہ طوبہ علوم سندیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. الیانف الجلی نام کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں جس میں اکابر کی سندیں سب محفوظ ہیں. آخری باب ما جاء فی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ آخری باب ہے شیطان کو بھگانے کے لیے. اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے. یہ لا حول بنا ہی ہے جس کو بھگانے کے لیے. شاید وہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک مولانا صاحب آئے ملنے کے لیے، تو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں تو واپس جانے لگے. تو داد نے جلدی سے سلام کیا کر پوچھا مولانا کہاں واپس جا رہے ہیں؟ کہنے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے واپس جا رہے ہیں. تو داد بہت تیز تھا، اس نے کہا نماز پڑھ رہا تھا، لاہور تو نہیں پڑھ رہا تھا، کیوں واپس جا رہے ہیں؟ باب ما جاء فی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے وعدہ کیا تھا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس جملے کا معنی بتلاؤں گا. تو علامہ ابن اثیر نے اپنے آیا میں جو حدیث کی لغت کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے لا حول یہ بنا ہے حال یحول اس کی دانا حرکت ہے، جب آدمی حرکت کرتا ہے تو ترجمہ ہوگا لا حرکت ولا قوت الا باللہ. ہمارے جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں اور کوئی قوت نہیں، کس کی وجہ ہے؟ بولو اللہ کے. اللہ نہ چاہے تو ہم ایک ان چیزوں پر حرکت نہیں کر سکتے اور کسی چیز کی ہمارے اندر قوت نہیں. یہ معنی تو بتایا ہے صاحب نہایا نے، لیکن اس سے زیادہ واضح معنی بتایا ہے اس کا جو علامہ کرمانی شارح بخاری نے. وہ کہتے ہیں لا حیلت عن معصیت اللہ، لا حیلت عن معصیت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی ہیلہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر قوت، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں مگر صرف کسی بولو اللہ سے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی ہیلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی قوت کی دم ہمارے اندر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کیا کہتے ہیں توفیق. تو بتاؤ علامہ کرمانی نے کیا معنی بتایا؟ لا حیلت عن معصیت اللہ، یہ کیا لا حیلت فی الشر، شر کے دفع کرنے میں کوئی ہیلہ نہیں، ولا قوت علی طاعت اللہ، اور اللہ کی طاعت میں کوئی قوت نہیں، الا بمعونۃ اللہ. باقی سے معلوم ہے، باقی سے متعلق بولو. اور علامہ تیمی نے جو معنی بتلایا وہ یہ ہے کہ لا تحول عن معصیت اللہ، لا تحول عن معصیت اللہ کی معصیت سے ہٹنا اور منتقل ہونا، دور جانا. ولا قوت علی طاعت
کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں۔ اللہ طاقت دے گا تو میں کر سکتا، نہیں طاقت دے گا تو میں کر نہیں سکتا، سب توفیق الہی کا موقوف۔ ہم سے حدیث بیان کیا محمد بن صباح نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا جریر نے، اور وہ عاصم اول سے، اور وہ ابو عثمان سے، وہ ابو موسیٰ اشعری سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سنا، مجھے سنا کہ وَأَنَا أَقُولُ، جبکہ میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوة الا باللہ، میں یہ پڑھ رہا تھا اور حضور نے میرے اس پڑھنے کو سنا، تو حضور نے مزید تائید کے لیے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، یا عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری کی کنیت بیان کی کیا ہے، بولو یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کلمۃ، میں تم کو نہ بتاؤں ایسے کلمے پر من کنوز الجنہ، جو کلمہ کی جنت کے خزانوں میں سے، خزانہ کیوں کہا گیا لاہور کو؟ خزانہ جس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کیا رہے گا، بولو محفوظ۔ خزانے سے تشبیہ دینے کی وجہ سے بتاؤ، خزانہ جس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ کلمہ بھی اللہ کا کیا کیا جائے گا، محفوظ۔ نبوی فرماتے ہیں خزانہ جس طرح سے نفع دیتا ہے اسی طرح سے یہ کلمہ بھی کیا دے گا، بولو نفع دے گا۔ تو اب یہ بتاؤ، نہایا والے نے کہا خزانہ جس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ کلمہ بھی کیا ہوتا ہے، اور نبوی نے کہا جس طریقے سے نفع دیتا ہے اسی طرح سے یہ کلمہ بھی کیا دیتا ہے، بولو نفع دیتا ہے۔ کنوز الجنہ اس نے کہا کہ یہ کلمہ جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے اس کو جنت کا خزانہ کہا۔ کیوں جنت کا خزانہ کہا؟ جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی لا حول ولا قوت پڑھو گے یا اللہ کا یہ بھی ذکر ہے۔ تم نے کل بھی پڑھا تھا استغفار کے بارے میں، اور اس سے پہلے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تو سب سے اچھا کلمہ، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر کو کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور استغفار بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ بڑے نفع کا سودا ہے، اور یہ جو کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت میں جانے کا خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا خزانہ۔ جی تو میں حضور نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ قال قل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طالب غور کرو، وہ آدمی تو خود پہلے سے ہی کہہ رہا ہے، لیکن پھر حضور نے کہا یہی کہا کرو، گویا کہ وہ آدمی پہلے اپنے طور پر کہہ رہا تھا، اب اس پر مہر نبوت لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے تصدیق کی۔ اب اس آدمی کا پڑھنا اور یقین کے طور پر ہوگا، اس لیے کہ اس نے پہلے اپنے طور پر پڑھ رہا تھا، اب اس کی خود تلقین کر کے اس نے رسول پاک اور تعین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث بیان کیا۔ جی ہاں، ہم سے حدیث بیان کیا علی بن محمد نے، وہ کہتی ہے ہم سے حدیث بیان کیا وکیع نے، اور وہ آپس سے نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث بالکل صحیح ہے، پہلی حدیث جو ابھی پڑھا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی راوی کسی طرح سے قابل اعتراض نہیں، سارے راوی اس کے صحیح ہیں، اور جب سارے راوی صحیح ہوتے ہیں اور کسی پر کوئی نکیر نہیں ہوتی تو صحیح لعن نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ وہ صحیح ہے۔ ہم سے حدیث میں عام مسلموں مجاہد سے، وہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، اور وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک، کیا بالکل میری پہلی حدیث ہی ہے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ؟ کیا میں تم کو حضور سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد بتلاتے ہیں، اس لیے کہ سوال کے بعد اس چیز کا انتظام ہو جاتا ہے، اور انتظار کے بعد وہ چیز آتی ہے وہ اوقا پھر نفس ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ الا ادلک، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ؟ قلت بلی یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ بتلائیں، کیوں نہیں بتلائیں؟ تو پھر حضور نے ہی بتلایا کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صاحب نہایا نے کیا معنی بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کرمانے میں کیا معنی بتایا؟ لا حیلۃ فی دفع الشر، فی دفع الشر ولا قوت فی تحصیل الخیر
حدیث میں کچھ کمی، تیسری حدیث میں کچھ کمی سند میں، اس لیے کہ اس کی سند میں پہلا نام یعقوب ہے یا یعقوب مختلف فی ہے، کچھ لوگ ان کی توثیق کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی تجریح کرتے ہیں اور مختلف فی ہوئی۔ اس کے بعد اس میں دوسرے نام اس کے بعد آ رہے ہیں ابو زینب، کیا نام ہے بولو؟ ابو زینب، کہتے ہیں یہ ابو زینب، ان کا نام نہیں معلوم، کسی کو کنیت معلوم، مجہول ہے، اور کسی نے نہ تو ان کی توثیق کی ہے اور نہ کسی نے اس پر جرح کیا، نہ توثیق کی ہے نہ جرح، ایک طرح سے مجہول ہے۔ تو یعقوب مختلف فی ہے اور ابو زینب مجہول ہے، تو مختلف فی اور مجہول کی وجہ سے حدیث میں کچھ کمی آتی ہے، لیکن اس کمی کی تلافی سے پہلے والی دونوں حدیثیں کرتے ہیں، وہ دونوں صحیح ہیں اور وہ گویا کہ اس کے مطابق ہو گئے، اس کے مخفی اور مؤید ہو گئے، تو یہ صحیح غیری ہو گئی۔ تیسری حدیث کیا ہوگی بولو؟ صحیح۔ علماء نے شرحاء میں بعد میں لکھا صحیح غیری اور بعد میں کہا صحیح بما قبلہ، بما اس سے پہلے والی جو حدیث ہے ان کی وجہ سے کیا ہو گئی بولو؟ صحیح ہو گئی۔ تو چاہے صحیح غیری کرو چاہے کیا کرو، صحیح بما قبلہ کرو۔ اس میں جو صحابیات ہیں حاطب ابن حنظلہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ امام ابن ماجہ نے صرف ایک ہی روایت ان سے نقل کی ہے اور کوئی روایت ان سے نقل نہیں کی، اور بقیہ سیارے خمسہ میں سے اور کسی نے بھی ان سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، لیکن اگر نقل کی ہے تو کس نے نقل کی ہے بولے؟ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی خصوصیت ہے کہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو اور بقیہ سیاہ ستہ میں موجود نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے موجود ہے، اور بہت سے راوی ایسے ہیں جو ان کتابوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے بولو؟ موجود ہے۔ اس لیے اس کو اس اعتبار سے اس کی قومیت ہے اور جامعیت ہے، ورنہ اس سے صحیح کتابیں تھیں لیکن علماء نے اس کو سیاہ ستہ میں شمار نہیں کیا، اس کو شمار کیا۔ اس میں بہت ساری حدیثیں، اگر اس کو نکال دیں گے سیاہ ستہ سے تو بہت ساری حدیثیں رہ جائیں۔ بہرحال کتاب آپ کی مکمل ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عالم دین بنائے اور عالم ربانی بنائے۔ کل بتایا تھا کہ کیا بنائے، میں یہی نصیحت میں لمبی چوڑی نصیحت کا قائل نہیں، ایسی نصیحت جیسا کہ وہ آ کر پہ حالی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بکری ہو گئی اور کمزور ہو گئی، بس وہ کوئی مختصر سی بات بتائی، جیسا کہ وہ دیہاتی صحابی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول اسلام کے قوانین بہت زیادہ ہو گئے، مجھے صرف مختصر سی کوئی بات بتا دیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ تو میں بھی آپ کو مختصر سی یہی بات بتاتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم اللہ والے بن جاؤ، کتاب پڑھانے کی وجہ سے، اور کتاب پڑھنے کی وجہ سے، پہلا کام تو پڑھانا ہے اور دوسرا کام کیا بولو؟ پڑھنا، یعنی پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہی ہے، مدرسے میں داخل ہونے کا فائدہ یہی ہے، دورہ پڑھنے کا فائدہ یہی ہے، علم دین حاصل کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ کیا بن جاؤ بولو؟ ربانی۔ قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ۔ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب تفسیر ابو سعود جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں الکامل فی العلم والعمل، وہ آدمی
علم کی توحید کرو گے، تدبیر کرو گے، تحقیق کرو گے، یہ لاپرواہی سے علم کو حاصل کرو گے. کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، بارش ہو گئی تو صبح سو دیا، تو یاد رکھو تم نے علم میں جب اہتمام نہیں کیا تو عمل کی توحید جتنا علم کا احترام والا کرو گے. تم اپنے اکابر کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، امام علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کتاب پڑھتے تھے تو حاشیہ کا ادھر لکھا ہوگا، ہم لوگ بہت آسانی سے کتاب کو گھما دیتے تھے، لیکن حضرت کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود گھوم کر ادھر جاتے تھے، خود گھوم کر ادھر جاتے تھے. کتاب کو نہیں، اعلی علم کا احترام کرنا اور اسی طرح سے استاد کا احترام کرنا. علامہ بریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم لوگ اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلے، شیخ الہند کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلاتے تھے. اب تو استاد ہی کی طرف کیا پھیلاتے تھے، وہ پیر پھیلاتے، اور وہ ہم کے گھر کی طرف بھی پیر تھے. علامہ احمد شاہ کشمیری ان کا علم اتنا مضبوط تھا، مطالعہ بہت زیادہ اہم تھا. کبھی کبھی شیخ الہند ان سے پوچھتے تھے مولوی اکبر یہ قول کہاں ملے گا، مولوی اکبر یہ قول کہاں ملے گا. تو حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری بہت احترام کے ساتھ بڑی عظمت اور عاجزی اور نجاست کے ساتھ کرتے تھے. فلاں 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 کتاب ملے گا، جتنی کتابیں جو سب کا نام تھے، لیکن بہت تواضع کے ساتھ کہتے تھے، جیسے بالکل جھکے. بعض لوگ کہتے ہیں جب شیخ الہند کی مجلس میں جاتے تھے علامہ احمد کشمیری تو ایسا جھک کر کھڑے ہوتے تھے جیسے لگتا تھا گر جائے، جیسے لگتا تھا کہ حالانکہ استاد ان سے معلوم کرتے ہیں اخبار کو، لیکن استاد کا اتنا ادب و احترام ہے جیسے لگتا تھا ان کی مجلس میں ایسا جھک کر کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے لگتا گر جائے. تو آپ بتاؤ علم میں کامل ہونا ادب کی بنیاد پر آتا ہے. کس کی بات کریں آپ؟ ادب. اس لیے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے آخر میں کون کتاب پڑھی؟ کتاب الادب پڑھی ہے، اور کتاب الادب ہی جو ہے علم کی بنیاد ہے. جب تک ادب میں آدمی مضبوط نہیں ہوگا تب تک علم میں مضبوط نہیں ہوگا. از خدا خواہی توفیق ادب بے ادب محروم کا سر وغیرہ. اللہ سے ہم ادب کی توفیق چاہتے ہیں، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی کی مختصر سی سوانح کی تھی، بہت مختصر. اس میں وہ لکھا انہوں نے کہ مولانا کو اتنا علم میں کمال کیسے، حالانکہ وہ ساتھی ہیں بالکل ایک ہی زمانے کے ایک دو جماعت پیچھے رہے ہوں، لکھا کہ مولانا کو علم میں اتنا کمال کب حاصل ہوا. حالانکہ مولانا نے بہت زیادہ محنت بھی نہیں کی، یہ بھی لکھا ہے مولانا نے بہت زیادہ محنت نہیں کی، لیکن دو چیز ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم میں اتنا کمال نصیب کیا کہ معاصرین میں سب پر سبقت لے گئے. ایک تو ان کے اندر ادب تھا، دوسرے ان کے اندر تواضع تھا. ادب تھا اور کیا تھی بولو، تواضع. اور تواضع بھی بلند کرتی ہے آدمی کو اور ادب بھی آدمی کو بلند کرتا ہے. کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں. اور ادب تو ادب ہی ہے، ادب تو ادب ہی ہے. بتاؤ مولانا یعقوب نے مولانا قاسم نانوتوی کو جو علم حاصل ہوا، اتنا کمال علم حاصل ہوا، اس کی کتنی وجہ ہے؟ نمبر ایک تواضع. اور تواضع تو اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ بعض دفعہ کہتے تھے اس علم نے کام کو خراب کیا، ورنہ میں اپنے کو اتنا چھپاتا کہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ قاسم نام کا کوئی پیدا ہوا، اتنا چھپاتا ہوں. اس پر مولانا یعقوب صاحب لکھتے ہیں ارے حضرت آپ تو چھپا ہی گئے، کہاں آپ کے کمالات کو جانا لو، آپ تو اپنے آپ کو کیا کرتے چھپا ہی گئے. کہیں جاتے تھے تو اپنا نام نہیں بتاتے تھے. شاہجہاں پور میں گئے مناظرہ کرنے کے لیے، ہندوؤں سے بڑے بڑے ہندو پنڈت آئے ہوئے تھے، عیسائی بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت کو نہیں جانتے. اور آج کل کوئی جاتا تو آگے پیچھے کئی گاڑیاں جاتی ہیں، خدام جاتے ہیں، اور وہ سیدھے تنہا چلے گئے، کسی شاگرد کو بھی لے کر نہیں گئے. اور کہتے ہیں کہ گئے اور پیدل بھی چلے کسی جگہ، تو راستے میں کوئی ندی آئی تو لنگی جو ہے باندھ کر ندی کو پار کر لیا اور پاجامہ اتار دیا اور لنگی پہن کر، اور جب پار ہو گئے تو لنگی کو لاٹھی پر ٹانگ لیا اور پاجامہ پہن لیا جیسے گاؤں کے لوگ جاتے ہیں. اور شاہجہاں پور میں پہنچ گئے اور پہنچ کر ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور اپنے کو چھپانے کا جو جذبہ تھا تو اپنا نام نہیں لکھوایا وہاں خورشید حسن الہ آبادی، خورشید حسن الہ آبادی. اب وہ چلے گئے. شاگردوں کو معلوم ہوا کہ حضرت وہاں پہنچ گئے ہیں تو شاگرد پیچھے پیچھے گئے. شیخ الہند بھی گئے، مولانا احمد حسن
اور بڑے بڑے جو ان کے پائیدار شاگرد تھے سب باغ میں گئے اور تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت کہاں ہے تو مل ہی نہیں رہے. ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی شاگردوں کی, تو وہ کہہ رہے میں حضرت کو کل ہی سے تلاش کر رہا ہوں, کہنے لگے میں بھی تلاش کر رہا ہوں کہاں ہے. پھر کہتے کہ چلو سرائے میں دیکھا جائے. تو کوئی سرائے جو عام طور پر جو مسافر جس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا وہاں ٹھہرتا ہے, معمولی جگہ ہوتی ہے, وہاں گئے پوچھا قاسم نام کے کوئی صاحب ہیں, تو کہا نہیں اس نام کے کوئی نہیں ہے. پھر ان میں سے کسی کو خیال آیا حضرت چھپاتے ہیں اپنے آپ کو, حضرت کا تاریخی نام خورشید حسن ہے. کیا نام ہے؟ خورشید حسن ہے, جو تاریخ کے اعتبار سے نام بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ نام لکھوایا. تو پھر پوچھا خورشید حسن نام کے کوئی ہے, تو کہنے لگا ہاں خورشید حسن الہ آباد سے کوئی صاحب تشریف لائے اور فلاں کمرے میں ہے. اب یہ لوگ گئے تو دیکھا حضرت اس میں موجود ہے. مل گئے, کہا شاگرد کی بے تکلف ہے, جیسا کہ حضور کے شاگرد کی بے تکلف بات تھے نہیں. ایک صحابی حضور سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ کے خیمے میں پورا داخل ہوگا پڑھانا ہے. تو اسی طرح جو شاگرد بھی چہیتے تھے, بے تکلف تھے, ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ تاریخی نام خورشید حسن ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن آپ الہ آباد کے کہاں ہیں؟ تو حضرت نے کہا نہ بولتا اللہ کا آباد کیا ہوا نہیں, تو ہر شہر کیا ہے الہ آباد ہے, الہ آباد ہے, اللہ کا آباد کیا ہوا ہے. تو دیکھو اپنے کو کتنا مٹایا جاتا ہے, اور جب مٹا دیا تو مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر اس مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا, تو جتنا آپ خاک میں ملائیں گے اتنا ہی گلو گلزار. دوسرے ادب, تو علم کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے. نمبر ایک تواضع, نمبر دو صرف علم اللہ کی صفت ہے. اگر تم تکبر کرو گے تو علم آئے گا نہیں, لیکن اللہ کی صفت دے کر بھی شاعری کی نہیں آئے, وہ نہیں آئے. اور تواضع کرو گے تو بولو آ جائے. اور دوسری چیز ادب ہے. الطریقہ کلھا ادب, راہ طریقت سارا کا سارا ادب ہی ادب. صحابہ کرام حضور کا اتنا ادب کرتے تھے, اتنا ادب کرتے تھے کہ حضور کے دروازے میں جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. حضور جب نکلے گے تو دل نہیں وہیں پڑے رہتے تھے. اور سب سبزیں پڑتی تھی تو ناخن سے کھٹکھٹاتے. کس سے کھٹکھٹاتے؟ ناخن سے, کہ اگر حضور جاگ رہے ہو تو سن لیں, اور نہیں جاگ رہے تو حضور کی نیند میں خلل نہ پڑے. اتنا ادب کرتے تھے صحابہ کرام. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے میزبان ہیں, انہوں نے حضور کو اپنے مکان کا نچلا حصہ دے دیا. اوپر خود رہتے تھے. ایک دن خیال ہوا کہ کہیں ہم اوپر ہوں حضور نیچے ہوں, تو حکم ہو دیا کہ ایک اس دیوار سے چمٹ گئے اور ایک اس دیوار سے, تاکہ ہم میں سے کوئی حضور کے اوپر نہ ہو. ایک دن بالٹی سے پانی گر گیا, کچی چھت کہیں حضور کے اوپر نہ جائے, اور ایک ہی لحاظ تھا, مدینے کی سردی بہت سخت ہوتی ہے. انہوں نے پورا لحاظ اس پانی میں ڈال دیا تاکہ لحاظ میں پانی جذب ہو جائے اور حضور پر کوئی خطرہ نہ گرے. اور رات پر دونوں سردی میں اسی طرح سے پریشان ہو کر رات گزارے. دیکھو کتنا ادب کیا صحابہ کرام نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام بتایا. تو بہرحال آپ کو عالم ربانی بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, کس کی؟ تواضع کی اور ادب. تو اس کے بعد علم آیا, اور جب علم شرائط کے ساتھ سیکھو گے, تواضع کے ساتھ سیکھو گے, ادب کے ساتھ سیکھو گے, تو عمل کی توفیق ہوگی, عمل کی توفیق. اور علم انانیت کے ساتھ سیکھو گے, گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ سیکھو گے, تو عمل کی کیا نہیں ہوگی, توفیق نہیں ہوگی. تو یہی ہے آج کا پاٹھ. کیا العامل بالعلم والعمل شدید التمسک بطاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہت مضبوط ہوتا ہے. شدید التمسک بطاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ عالم ربانی کی تعریف ہے. تو علم میں بھی کامل ہونا ہے انشاءاللہ, اور بولو عمل میں بھی کامل ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد بولو اللہ کی اطاعت میں مضبوطی کرنا ہے. اللہ کی اطاعت میں مضبوطی, کوئی کسی خوف کی وجہ سے, کسی ڈر کی وجہ سے, کسی سستی کی وجہ سے, کسی کاہلی کی وجہ سے, کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا, ہر حال میں اللہ کی یاد رکھنا, اور اللہ کو اور اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھنا ہے, اور دنیا کے فوائد کو مؤخر رکھنا ہے. تو یہ بن جائے گا کیا بولو عالم ربانی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو محمد بن حنفیہ نے کہا آج عالم ربانی کا انتقال ہوا. کس کا انتقال ہوا؟ عالم ربانی. حضرت کبوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, بتاؤ عالم ربانی تھے کہ میرے مولا میرے آقا تھے بے شک شیخ ربانی. شیخ الہند نے ان کی مرثیے میں لکھا ہے, میرے مولا
وہی پیشن کیا ہے وہ شیخ ربانی کے حضرت شیخ الہند تو پہلے متاثر ہیں اور شاگرد ہیں حضرت نانوتوی کے، اور حضرت نانوتوی کے بعد انہوں نے تعلق قائم کیا کس سے بولو حضرت گنگوہی سے۔ اس زمانے کے دونوں بہت بڑے آفتاب ماتا، تو بعض لوگ ان میں مقابلہ کرتے تھے کہ کون بڑے ہیں، گنگوہی بڑے ہیں نانوتوی بڑے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے گنگوہی بڑے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے نانوتوی بڑے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے دونوں کو کس طرح سے نکالا؟ کہتے ہیں میں نے تفصیل کرتا ہے، میں دونوں میں سے کسی کو فضیلت نہیں دیتا، نہ مساوات کا، نہ دونوں کو برابر کرتا ہوں، نہ دونوں میں سے کسی کو فضیلت نہیں کرتا ہوں۔ مجھ سے گمراہ کی ہدایت میں یکساں ہو، مجھ جیسے گمراہ کی ہدایت کے لیے دونوں یکساں ہیں، چاہے وہ گنگوہی ہو چاہے نانوتوی۔ تو یہ تمہارے اکابر ہیں، ان کے ذکر کے وقت رحمت کرتی ہے، ان کے ذکر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی عالم ربانی ہوگا اس کے ذکر کے وقت کیا اترے گی؟ رحمت۔ عبداللہ ابن مبارک کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے، علماء دیوبند کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے۔ یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ وہ عالم ربانی ہیں۔ دیوبند کی فضیلت کتنا بتائیں جتنا بتایا وہ کم ہے۔ یہ بہت کوشش کی انگریزوں نے دیوبند کو بند کر دیا جائے، انگریزی بند ہو گیا، دیوبند نہیں بند ہو گیا۔ بہت کوشش کیا، لاکھ ایڑی کے چوٹی تک کا زور لگایا دیوبند بند ہو جائے، لیکن یہ بند ہونے والا نہیں، یہ بند ہونے والا نہیں۔ تم اپنا بند کٹا دو تب بھی دیوبند بند ہونے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، علماء ربانیین کا گہوارہ ہے، اس کے بانی عالم ربانی ہے، اس کے جتنے علماء اور محدثین گزرے ہیں سب کے سب کیا ہے؟ علماء عالم ربانی، سب پر اللہ کی رحمت جھوم کے برس رکھے، اور سب اور یہ جتنے اکابر ہیں ہمارے علماء دیوبند جو قبروں میں بھی ہیں، ان کی توجہ بہت زیادہ ہے، تعلیم میں بہت زیادہ توجہ۔ جب 1947 میں آزادی ہوئی اور آبادی کا انتقال ہو گیا، بہت سے مسلمان چلے گئے دوسری طرف اور وہاں سے غیر مسلم ادھر آ گئے، تو ایک اندیشہ تھا کہ کہیں دارالعلوم دیوبند پر حملہ نہ ہو جائے۔ ارادہ بار کرتی تھی کہ یہ شرناٹی تھی مدرسے پر حملہ کرتے، تو طلبہ رات میں نگرانی کرتے تھے، تو مدرسے کے باہر رہتے تھے، گروہ بنا ہوا تھا، باریاں بنی ہوئی تھی، سب کھاتے تھے۔ یہ بابو صاحب کے پاس تھا، ادھر ہے بابو صاحب، ہم لوگ جب پڑھتے تو ادھر بابو صاحب میں پیچھے ٹہل رہے تھے طلبا، تو اس میں جو طالب علم تھے مولانا عبدالحی چشتی انجام شہید کی عادت کرتے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹہل رہے تھے تو ایک آدمی ملے ہم کو رات میں، ہم آگے بڑھے کہ یہ کون ہے؟ ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے جا کر مولوی حسین احمد سے پوچھ لینا میں کون ہوں، مولوی حسین احمد سے پوچھ لینا میں کون ہوں۔ اب طلبا صبح حضرت کے پاس آئے تو مدنی کی حضرت ایک آدمی ملے تھے، ہم نے پوچھا کون ہو؟ تو کہنے لگے جا کر مولوی حسین احمد سے پوچھ لینا کون ہو۔ تو وہ جو ہے شیخ الاسلام خاموش رہے کہ بتایا نہیں۔ طلبا نے کہا حضرت بتلایا نہیں، بہت اصرار کیا، جب شدید اصرار کیا تو بتایا وہ شیخ الہند کی روحانیت ہے جو دارالعلوم کی حفاظت کر رہی ہے، شیخ الہند کی روحانیت ہے جو دارالعلوم کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہم عقیدے کی بھی کتاب پڑھاتے ہیں الجزا لعلی سنت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز جو ہے بزرگوں کے تجربے سے ثابت ہے، اسلاف اس کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کو اس کی ممانعت نہیں ہے، تو اس کے ماننے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ تو یہ بزرگوں کی روحانیت کا جو ثبوت ہے اور ان کی حفاظت کا ثبوت قرآن حدیث میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن علماء کے تجربے سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے ماننے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے، عقیدے کے خلاف نہیں ہے، صحیح بات۔ ورنہ تم کہہ دو یہ سب اس طرح کی باتیں کہہ دو تو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، الجزا لعلی سنت جو کتاب ہے اس میں تم دیکھ سکتے ہو یہ کام ہوا۔ بہرحال ان بزرگوں کی روحانیت متوجہ نہیں سمجھے، اتنی کشش کیوں ہے، اتنی کشش کیوں ہے؟ کرام کہتا ہے شاعر ہے، دل جلے روئے ہم شاید اس جگہ ہے کوئے یار، دل جلے روئے ہم شاید اس جگہ ہے کوئے یار، خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار، مٹی اتنی چمک گئی ساری دنیا میں اس کا نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ یہاں اللہ والے روئے ہیں، یہاں ایک زمانے میں ہر آدمی اہل اللہ ہوتا تھا، جتنے ہوتے تھے سب صاحب نسبت ہوتے تھے، حتیٰ کہ گھنٹہ بجانے والا بھی کیا ہوتا تھا؟ صاحب نسبت۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک گھنٹہ بجانے والا جب گھنٹہ بجاتا تھا تو یہ شعر پڑھتا تھا، یہ چمک یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں
لوگ بھی انشاءاللہ اڑ جاؤ گے اور دوسرے بلبل آئیں گے اور انشاءاللہ یہ پھر سلسلہ الا یوم القیامت چلتا رہے گا. مہدی آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے, مہدی آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے. اگر ادھر آس پاس ہو تو میں نے وہاں بیت اللہ سے پوچھا تھا وہ ادھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کہتے کہ وہ ادھر نہیں آئیں گے. خدا جی رام شام وغیرہ وغیرہ رہے تو بڑی معلومی ہو گئی. لیکن بہرحال ہوائی جہاز تو آئی فوراً ہوائی سے اٹھ کر جا کر پوچھاتے رہیں گے ٹھیک ہے ان کے بیان کریں گے. تو بہرحال بزرگ یہ سب کے سوال میں رکھا ہے, سب کے سب ساتھ کی نسبت. جب شیخ اسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جلسے تعزیت ہوا ڈالے بڑے بڑے علماء تھے. مولانا عبد الرحمان بیان کے بہت ماہر, بہت بڑے مقرر, لیکن ایک لفظ نہیں بول پائے. کھڑے رونے لگے اور روتے روتے بیٹھ کے بول نہیں پائے. بہت ہمت کر کے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی تعزیت کی. تو قاری طیب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم کو حضرت کے جانے کا بے پناہ ہم محروم ہو گئے, لیکن ایک خوشی بھی ہے, ایک خوشی بھی ہے. ہم لوگ حیرت میں کہتے ہیں خوشی کیا ہے. پھر فرمایا قاری طیب صاحب نے نقطہ بہت نکال دیا کہ دارالعلوم کے روحانی محافظی میں اس کا اضافہ ہو گیا. دارالعلوم کے روحانی محافظی میں ایک درجہ ہو گیا, بہت اضافہ ہو گیا. بہرحال یہ اتنے کمالات ہیں. سب کا خلاصہ یہی کہ عالم ربانی کیا کہ بولو عالم ربانی کیا تعریف عالم ربانی اب جو گھراغری کیے ہو آج کا گھراغری بھی مت کرنا. پابندی جو ہونا اس موقع کو غنیمت سمجھو. گیا ہوا تو پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دکھاتا نہیں. یہ طالب علم کی بہار پھر آنے والی نہیں ہے. یہ چڑیا اڑ گئی تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گی. اس لیے اس موقع کو بہت غنیمت سمجھو. شیطان بھی بہت زیادہ چکر میں رہتا ہے, طلبا ہی سے زیادہ وہ اس کو لگاؤ رہتا ہے. ان کو کسی طرح سے گمراہ کر دو, یہ عالم ربانی میں بن جائے. کیا بن جائے؟ عالم ربانی میں بن جائے. یہ ٹوٹا ہوا تازہ نہیں ماہی کامل نہ بن جائے. یہ ٹوٹا ہوا تازہ ماہی کامل نہ بن جائے. آج شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ تم کو کیا نہ بن جائے, عالم ربانی نہ بن جائے. لیکن تم کوشش کرو کہ انشاءاللہ عالم ربانی بن جائے. بڑا درجہ ہے عالم ربانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. جو قرآن حدیث پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو, اس پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ یہی کہ اللہ والے بن جاؤ اور ربانی بن جاؤ. بہرحال میری ایک مختصر سی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات نے جو پڑھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب بہرحال اس سے پڑھ لیا, شاگرد تو ہو ہی گئے ہو, اور کتنا حق ہے کہ دعا کر کے رہنا, دعا کر کے رہنا. جب تک زندہ رہے صحت و عافیت کی, اور جب مرنے لگے تو ایمان کا خاتمے کی, اور جب مر جائے تو مغفرت, مر جائے تو اس کی دعا مغفرت کی. یہ تو حق ہو گیا, وہ کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ